الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، اور اعراب میں سے عذر پیش کرنے والے آئے تاکہ انہیں اجازت دی جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہ گئے وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، عن قریب ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. ضعفاء پر اور بیماروں پر اور ان پر کوئی حرج نہیں جو نہیں پاتے وہ مال جسے وہ خرچ کریں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں. ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ان پر کوئی حرج ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری دیں. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں پاتا وہ سواری جس پر میں تمہیں سوار کراؤں. تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، تو وہ واپس لوٹتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں غم کے مارے. اللہ یجدوا ما ينفقون، اس وجہ سے کہ وہ نہیں پاتے وہ مال جسے وہ خرچ کریں. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ مالدار ہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. فہم لا یعلمون، پھر انہیں معلوم بھی نہیں. المعذرون، اس میں فاعل جمع مذکر ہے، حالت رفعی میں ہے. المعذرون یہ اصل میں معتذرون ہیں. تائے افتعال کو ذال سے بدل کر ذال کا ذال میں ادغام کر دیا گیا ہے. اس صورت میں اعتذار مصدر ہوگا
باب افتعال یعنی بہانہ کرنے والے، اور اعراب یہ جمع ہے، واحد اعرابی معنی دیہات کے باشندے، لہذا پورا ترجمہ ہو جائے گا المعذرون من الاعراب کا بہانہ باز دیہاتی، بہانہ کرنے والے دیہاتی۔ الضعفاء یہ جمع ہے، واحد ضعیف، ضعف مصدر ہے باب کا روما۔ المرضى واحد ہے مریض، مرض مصدر ہے باب سمع معنی بیمار لوگ۔ المحسنین یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، واحد ہے محسن، احسان مصدر ہے باب فعال، نیک کام کرنے والے، اچھے کام کرنے والے۔ لتحملہم، تحمل یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، حمل مصدر ہے باب ضربہ، یہاں ترجمہ ہے سواری کرانا، سواری دینا۔ اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہے، یعنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آیت کریمہ میں مبالغے کے لیے قلب کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اعین کا واحد عین معنی آنکھ، تفیض یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف، فیض مصدر ہے فیوض فیضان باب ضربہ۔ دمع معنی آنسو، جمع ہے دموع۔ خوالف جمع ہے، واحد خالفتن، خلف مصدر ہے باب ضربہ، پیچھے رہنے والی عورتیں، اور خلف المصدر کا معنی ہوگا پیچھے رہنا۔ طبع طبع مصدر ہے باب فتح، معنی مہر لگانا۔ المعذرون یہ جاء کا فاعل ہے، من الاعراب یہ جاء سے متعلق ہے، لام تعلیل ہے، لام تعلیل کے بعد ان ناصبہ، ان حرف ناصب پوشیدہ ہوتا ہے، واو عاطفہ ہے، قعد فعل ہے، الذین کذبوا اللہ ورسولہ یہ پورا جملہ قعد کا فاعل ہے، اللہ ورسولہ معطوف علیہ مل کر کذبوا کا مفعول بھی ہے، سین یہ حرف استقبال ہے، یصیب فعل ہے، اور یاد رکھیے عذاب علیم یہ موصوف صفت مل کر یصیبو کا فاعل ہے، اور الذین کفروا منہم یہ الذین کفروا سے متعلق ہے، اور الذین کفروا یہ یصیبو کا مفعول بھی ہے، لہذا اب آپ آسانی سے اس طرح یاد رکھیں گے کہ یصیبو فعل، عذاب علیم فاعل، الذین کفروا مفعول بھی۔ لیسا یہ فعل ناقص ہے، علی الضعفاء ولا علی المرضى یہ جو لا ہے یہ لا زائد ہے اور نفی کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے، تو ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، تو علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین یہ خبر مقدم ہے، جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے، اور لیسا کا جو اسم ہے یعنی لیسا کی یہ خبر ہے، اور لیسا کا اسم حرج ہے، اصل عبارت ہے لیسا حرج علی الضعفاء ولا علی المرضى، تو لیسا فعل ناقص، حرج یہ اس کا اسم ہے، علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین یہ سب اس کی خبر ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اذا یہ حرف شرط ہے، نصحوا یہ فعل شرط ہے، اور یہ جملہ شرط ہے، اور جواب شرط محذوف ہے، جواب شرط محذوف ہے، اور جواب شرط کو مفہوم کے اعتبار سے محذوف مانا جائے گا، اور جواب شرط ہے فلا یخرجون حینئذ، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں،
فلا یخرجون، تو اس وقت بھی وہ نہیں نکلیں گے. ما علی المحسنین، ما علی المحسنین میں جو ما ہے یہ ما نافیہ ہے، اور علی المحسنین جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم ہے. من سبیل میں من زائدہ ہے، اور سبیل یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے. لہذا یہ آپ یاد رکھیں گے کہ سبیل یہ مبتدا مؤخر ہے، من زائدہ ہے. ولا علی الذین، یہ واو حرف عاطفہ ہے اور یہ عطف ہے علی الضعفاء ولا علی المرضى پر، لہذا اس اعتبار سے یہ خبر مقدمہ ہے. اصل عبارت ہوگی یعنی لیس حرج علی الذین اذا ما اتوا، اس طرح عبارت ہوگی. اذا ما اتوک، اذا یہ حرف شرط ہے، ما یہ اس میں موصول ہے، اس اعتبار سے یہ جملہ شرط ہے. اور قلت لا اجد یہ جوابی شرط ہے. لتحملہم میں لام لام تعلیل ہے، اس کے بعد ان حرف ناصب پوشیدہ ہے. عفوا قلت لا اجد ما احملکم یہ جواب شرط نہیں ہے، یعنی اذا کا یہ جواب نہیں ہے بلکہ تولوا اعینہم یہ جواب شرط ہے. لہذا تولوا یہ جواب شرط ہے، واو حالیہ ہے. اعینہم یہ مبتدا ہے، اور تفیض من الدمع یہ خبر ہے. حزن یا تو مفعول لہو ہے یا مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق مانیں گے تو پھر ایسی صورت میں اس کا ہم معنی فعل محذوف ماننا پڑے گا. ان لا ہے، ان حرف ناصب ہے، اور لا یجدو یہ لا لائے نفی ہے. وہم اغنیا میں جو واو یہ واو حالیہ ہے. فہم لا یعلمون یہ جو فا ہے یہ فا عاطفہ ہے. بہرحال اب ہم آیت کریمہ کی تشریح کر رہے ہیں. وجاء المعذرون من الاعراب، اوپر کی آیتوں میں شہر مدینہ کے منافقوں کے احوال بیان کیے. اب اس آیت میں منافقین اور ان کے جھوٹے عذروں کا حال بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک کی روانگی کے وقت دیہاتیوں میں سے عذر کرنے والے جنہوں نے قلت مال اور کثرت عیال کا ذکر کیا تاکہ ان کو جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت دے دی جائے. معذورون جیسا کہ ہم نے بتایا اصل میں معتذرون ہیں، اعتذار سے مشتق ہے، اور اعتذار کا استعمال عذر کاذب یعنی جھوٹا عذر اور سچا عذر دونوں میں صحیح ہے. اس بنا پر مفسرین میں اختلاف ہے کہ آیا یہ عذر کرنے والے دیہاتی اپنے عذر میں سچے تھے یا جھوٹے تھے. بعض کہتے ہیں کہ سچے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ جھوٹے تھے. بہرحال ان کا عذر سچا ہو یا جھوٹا، مطلب یہ ہے کہ ان دیہاتیوں نے جہاد میں جانے سے عذر کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگی. اور ان دیہاتیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو عذر کرنے بھی نہ آئے اور انہوں نے اسلام کا جھوٹا دعویٰ کر کے خدا اور رسول سے جھوٹ بولا تھا. یہ بلا اجازت مانگے ہی اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور بالکل ہی چھپ کر گھروں میں بیٹھے رہے اور عذر کرنے کے لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے.
ان میں سے جو آخر تک کفر پر قائم رہے ان کو آخرت میں دردناک عذاب پہنچیں گا، اور جو توبہ کر لیں گے وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اور بعضے تو اس قدر بے باک نکلے کہ اپنے گھروں ہی میں بیٹھے رہے اور عذر کرنے بھی نہ آئے اور ظاہر داری کا بھی خیال نہ کیا۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، سابقہ آیات میں ایسے لوگوں کے حالات کا بیان تھا جو در حقیقت جہاد میں شرکت سے معذور نہ تھے، مگر سستی کے سبب عذر کر کے بیٹھے رہے، یا ایسے منافق جنہوں نے اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے ہیلے بہانے تراش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، اور کچھ وہ سرکش بھی تھے جنہوں نے عذر کرنے اور اجازت لینے کی بھی ضرورت نہ سمجھی، ویسے ہی بیٹھے رہے۔ ان کا غیر معذور ہونا اور ان میں جو کفر و نفاق کے مرتکب تھے ان کے لیے عذاب علیم کا ہونا سابقہ آیات میں بیان ہوا۔ مذکور الصدر آیات میں ان مخلص مسلمانوں کا ذکر ہے جو حقیقتاً معذور ہونے کے سبب شرکت جہاد سے قاصر رہے۔ ان میں کچھ تو نابینا یا بیمار معذور تھے جن کا عذر کھلا ہوا تھا، اور کچھ وہ لوگ تھے جو جہاد میں شرکت کے لیے تیار تھے، بلکہ جہاد میں جانے کے لیے بے قرار تھے، مگر ان کے پاس سفر کے لیے سواری کا جانور نہ تھا۔ سفر طویل اور موسم گرمی کا تھا۔ انہوں نے اپنے جذبہ جہاد اور سواری نہ ہونے کی مجبوری کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے سواری کا کوئی انتظام ہو جائے۔ کتب تفسیر و تاریخ میں اس قسم کے متعدد واقعات لکھے ہیں۔ بعض کا معاملہ تو یہ ہوا کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عذر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 اونٹ اسی وقت آ گئے، آپ نے یہ ان کو دے دیے، اور ان میں سے 3 آدمیوں کے لیے سواری کا انتظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا، حالانکہ وہ اس سے پہلے بہت بڑی تعداد کا انتظام اپنے خرچ سے کر چکے تھے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْا، اور نہ ان لوگوں پر کہ جب تیرے پاس آئے تاکہ تو ان کو سواری دے، تو نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کر دوں، تو الٹے پھرے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اس غم میں کہ نہیں پاتے وہ چیز جو خرچ کریں۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو جہاد میں جانے سے دل چراتے تھے، اور ایک طرف یہ مخلص صحابہ تھے رضی اللہ عنہم کہ جہاد میں شرکت کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مخلصین پر کوئی پکڑ نہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی دینی کام کو انجام دینے کی قدرت نہ ہو، تب بھی ایک صاحب ایمان کے دل میں اس کو کرنے کی
تڑپ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس عزم و ارادے پر بھی ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔